آپ سب کا پھر سے کیپٹن بلاگ پر سواگت ہے. خوش آمدید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پچھلے پارٹ میں ہم نے اپنے پیدا کرنے والے ساری دنیا کے کریٹر کے بارے میں جانا اور ساتھ ہی ساتھ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی بننے سے پہلے اور نبی بننے کے بعد کی لائف کے بارے میں کچھ باتیں جانی. اگر آپ نے اب تک ان پارٹس کو نہیں دیکھا ہے تو ضرور دیکھیے. یہاں اوپر بھی لنک دے رہا ہوں اور ڈسکرپشن میں بھی لنک دی ہے میں نے. دوستوں اب آتے ہیں ان ٹاپکس کی طرف جن کے بارے میں ہمیشہ ہمیں مس گائیڈ کیا گیا ہے, ڈرایا گیا ہے, ہمارے دلوں میں نفرت پیدا کی گئی ہے. اور ان میں سے ایک ہے اسلامک شریعہ لا. جب بھی ہمارے سامنے شریعہ لا بولا جاتا ہے ایک دم سے ہمارے ذہن میں ایک ایسا باربرک پنشمنٹ سسٹم گھومنے لگتا ہے جہاں رحم کا نام بھی نہ ہو, چنگیز خاں بھی پناہ مانگے. پر کیا حقیقت میں ایسا ہی ہے؟ آئیے تھوڑا ڈیٹیل سے اس ٹاپک کو دیکھتے ہیں, سمجھتے ہیں. دوستوں ہم جب بھی کسی بڑی کمپنی کا کوئی پروڈکٹ لیتے ہیں, کمپنی اس پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اس پروڈکٹ کا مینول بھی دیتی ہے. ہاؤ ٹو یوز, ہاؤ ٹو مینٹین, ڈو اینڈ ڈونٹس. اس مینول میں سب لکھا ہوتا ہے کہ اس پروڈکٹ کو استعمال کیسے کرنا ہے, استعمال کرتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا ہے, کن کن باتوں سے بچنا ہے تاکہ وہ پروڈکٹ لمبے عرصے تک ہمارے کام آ سکے. اور اسی طرح کچھ پروڈکٹ اتنے ڈیلیکیٹ ہوتے ہیں, اتنے سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں, اتنے کمپلیکیٹڈ ہوتے ہیں کہ کمپنی اس نیو لانچ پروڈکٹ کے ساتھ نہ صرف مینول دیتی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنا ایک ایکسپرٹ بھی بھیجتی ہے جو اس پروڈکٹ کو کیسے استعمال کرنا ہے, کیسے حفاظت کرنی ہے, کتنے ٹیمپریچر پر اسٹور کرنا ہے, کیسے مینٹین کرنا ہے, ساری جانکاری بہت اہتمام سے خود بتاتا ہے. اور یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ جس پروڈکٹ کو اس کے مینول کے حساب سے استعمال کیا جاتا ہے وہ فائدہ دیتا ہے, چاہے واشنگ مشین ہو چاہے سلائی مشین. اور جس پروڈکٹ کو, جس کار کو اس کے مینول کے بغیر ایکسپرٹ کے مشورے کے خلاف اپنی من مرضی سے چلایا جائے, دوڑایا جائے, اس کار کا, اس بائک کا ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے. نہ صرف چلانے والے کی جان جاتی ہے بلکہ کار کے بھی پرخچے اڑ جاتے ہیں اور اپنے ساتھ ساتھ پتہ نہیں کتنے راستہ چلنے والے معصوموں کی جان جانے کا وہ کار سبب بنتی ہے, وہ کار جس کو مینول کے خلاف چلایا گیا ہو. دوستوں جب دنیا کے انسانوں کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پروڈکٹ کے لیے مینول کی ضرورت ہے تو اس انسان کے لیے مینول کی کتنی ضرورت ہے جس میں نہ صرف ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کی پروگرامنگ کی گئی ہے بلکہ احساسات, فیلنگ, ایموشن کی بھرمار رکھی گئی ہے, جس میں آئی کیو اور انٹیلیجنس رکھا گیا ہے, جو اپنے آس پاس کے ماحول سے متاثر ہوتا ہے, جو اپنے پروجوں سے امپریس ہوتا ہے, جس میں اچھائی اتنی رکھی گئی ہے کہ اچھا بننے پر آئے تو فرشتوں کو پیچھے چھوڑ دے اور برا بننے پر آئے تو شیطان بھی پناہ مانگنے لگے. تو دوستوں اللہ نے قرآن دیا اور ساتھ ہی ساتھ اس کو فالو کیسے کرنا ہے یہ بتانے کے لیے ایک ایکسپرٹ بھی بھیجا. قرآن, حدیث اور سنت کے کمپلیٹ مینول کو ہم شریعہ کہتے ہیں. قرآن, حدیث اور سنت کے کمپلیٹ مینول کو ہم شریعت کہتے ہیں. اس میں کچھ گائیڈ لائنز بھی ہیں, کچھ لا بھی ہیں. اور کسی بھی سماج کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے لا انفورسمنٹ بہت ضروری ہے. چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دو, مرڈر کیا تو سولی پر چڑھا دو, 3 طلاق, حلالہ. شریعہ لا یہیں پر شروع ہو کر یہیں پر ختم نہیں ہوتا. کل اگر کوئی اسپیس شپ ممبئی میں اترے اور اس میں سے کوئی ایلین آ کر یہ پوچھے کہ مجھے انڈین کانسٹیٹیوشن کیا ہے بتاؤ, اور اسے میں یہ بتاؤں کہ انڈین پینل کوڈ کے مطابق قاتل کو عمر قید ہو سکتی ہے یا پھانسی بھی دی جا سکتی ہے, اور صرف اتنا سن کر وہ ایلین واپس اپنی اسپیس شپ میں واپس چلا جائے اور وہاں جا کر بتائے کہ انڈین کانسٹیٹیوشن تو بہت ہی بھیانک ہے, وہاں زندگی بھر کے لیے قید میں ڈال دیا جاتا ہے یا مار ڈالا جاتا ہے, تو کیا یہ میں نے انڈین کانسٹیٹیوشن کو بتانے میں انصاف سے کام لیا ہے؟ آپ بولیں گے نہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے اس خوبصورت کانسٹیٹیوشن میں جہاں سزا کے بارے میں بات ہوتی ہے وہیں ایکویلٹی کی بات ہوئی ہے, وہیں وومن امپاورمنٹ کی بات ہوئی ہے, وہیں غریبوں کو فری ایجوکیشن کی بات ہوئی ہے, وہیں اس پورے ملک کو کس طرح بہتر سے بہتر طریقے سے چلانا ہے ان سب کے بارے میں گائیڈ لائن دی ہوئی ہے. یہاں ویلفیئر سسٹم ہے, یہاں ٹریفک سسٹم ہے, یہاں میڈیکل سسٹم ہے, یہاں جسٹس کی بات ہوتی ہے. تو دوستوں صرف کسی ایک صفحے کو سامنے رکھ کر پوری لائبریری کے بارے میں اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اسی انڈین کانسٹیٹیوشن کی خوبصورتی کی طرح اسلام میں
ایک مسلمان کو اپنے گھر میں کیسے رہنا ہے، اس کا اپنے پیدا کرنے والے کے ساتھ کیسا رشتہ ہونا چاہیے، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اس کا کیسا برتاؤ ہونا چاہیے، سماج کے دوسرے انسانوں کے ساتھ کس طرح اچھے سے اسے پیش آنا ہے، شادی بیاہ، موت مٹی، رشتہ داری، حصہ بٹوارا، کام اور ویوپار، جرم اور سزا، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک پوری زندگی اسے کیسے گزارنا ہے، اس کے کمپلیٹ علم کو شریعت کہتے ہیں۔ سچ بولنا از پارٹ آف شریعہ لا، انصاف کرنا از پارٹ آف شریعہ لا، سچی گواہی دینا بھلے ہی اپنے سگے بھائی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، از پارٹ آف شریعہ لا، ماں باپ کی خدمت کرنا، بچوں میں انصاف کرنا، عورتوں کو ان کا حق دینا، کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا، فضول خرچی نہ کرنا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پریشان حال کی مدد کرنا، ایمانداری سے کاروبار کرنا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، غریب مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دینا، اس پارٹ آف شریعہ لا۔ ایک مسلمان کی روحانی زندگی مطلب کہ اسے اپنے خالق کے ساتھ کیسا تعلق بنانا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی سوشل اور سیکولر زندگی مطلب کہ اس مسلمان کو مخلوق کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، ان دونوں کے کمبینیشن کو شریعہ لا کہا جاتا ہے۔ اور مخلوق میں سب آ گئے، انسان بھی، جانور بھی، پانی بھی، پتھر بھی۔ اسی لیے شریعہ لا کہتا ہے کہ اگر ندی کے کنارے بیٹھ کر بھی وضو کر رہے ہو تو 3 بار سے زیادہ ہاتھ دھونے کی اجازت نہیں ہے، پانی ویسٹ مت کرو۔ یہی شریعہ لا یہ بھی کہتا ہے کہ زمین پر پاؤں پٹک پٹک کر اترا کر مت چلو، نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ آسمان تک پہنچ سکتے ہو۔ یہی شریعہ لا یہ بھی سکھاتا ہے کہ کسی درخت کی جڑ میں پیشاب مت کرو، اور یہی شریعہ لا ہر ایک انسان کو اس کے مذہب پر چلنے کی پوری آزادی دیتا ہے۔ تو شریعہ لا صرف یہ نہیں سکھاتا کہ ایک اچھا انسان کیسے بننا ہے، بلکہ شریعہ لا ساری مخلوق کا حق بتاتا ہے، ان کے رائٹس کی حفاظت کرتا ہے۔ دوستوں آئیے اس کو اور تھوڑا سا سمجھتے ہیں۔ ایک ہے عبادات، یعنی نماز، قرآن، روزہ، حج، زکوٰۃ، ذکر، تلاوت قرآن، صدقہ، خیرات وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ دوسرا ہے معاشرت، کہ انسان اپنے گھر میں، اپنے رشتہ داروں میں، پڑوسیوں میں کیسے رہتا ہے۔ تیسرا ہے معیشیت، مطلب کہ آدمی کی کمائی کیسی ہے، نوکری کر رہا ہو یا بزنس، ایمانداری سے کر رہا ہے یا بے ایمانی سے، حلال کما رہا ہے یا حرام۔ چوتھا ہے معاملات، مطلب کہ اس کا لوگوں سے لین دین کیسا ہے، ویوہار کیسا ہے، پھر چاہے وہ کوئی قریبی رشتہ دار ہو یا کوئی اجنبی۔ اور پانچواں ہے اخلاقیات، یعنی اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس میں مورالٹی کتنی ہے، ڈگنیٹی کتنی ہے، اس میں آنر کتنا ہے، اس مسلمان میں مینرز کتنا ہے۔ اور یہ سب یعنی عبادات، معاملات، معاشرت، معیشت اور اخلاقیات، یہ سب اسی شریعہ کا حصہ ہیں۔ ایک بہتر مسلمان ہونے کے لیے ان پانچوں میں اس کو بہتر بننا پڑے گا۔ تو دوستوں، ورڈ شریعہ لا کی عربک ڈیفینیشن میں نہ جاتے ہوئے شریعہ لا کو آسان زبان میں سمجھنا ہو تو یہ ایک مینول ہے۔ یہ ایک مینول ہے کہ کس طرح ایک مسلمان یا ایک سماج اپنے خالق کی عبادت کرتے ہوئے، سوسائٹی میں دوسرے انسانوں کو فائدہ پہنچاتے ہوئے کس طرح اچھے سے اچھی زندگی گزار سکتا ہے، اور کس طرح سارے انسان آپس میں جوڑ کے ساتھ، محبت کے ساتھ ایک مضبوط سماج بنا سکتے ہیں جس کی بنیاد ایکویلٹی پر ہو، جسٹس پر ہو۔ جہاں تک بات ہے پنشمنٹ کی، تو جس طرح ایک سیکیور اور ہیلتھی سماج کو بنانے اور قائم رکھنے کے لیے ہر ملک کا اپنا ایک رول اینڈ ریگولیشن ہوتا ہے، جس میں ٹریفک رول سے لے کر ٹریڈ رول تک اور جسٹس سسٹم سے لے کر لا انفورسمنٹ تک سب کا سب ہونا بہت ضروری ہے، ویسے ہی اسلام میں بھی انسانیت کی حفاظت کے لیے کچھ رول اینڈ ریگولیشن بنائے گئے ہیں، کچھ ریسٹرکشنز ہیں، اور قانون کے توڑنے پر کیس اور سزا کا پرویدان تو ہر دیش میں پایا جاتا ہے۔ تو جہاں تک سزا کی بات ہوتی ہے، چوری کیا تو ہاتھ کاٹ دو، جس نے قتل کیا اس کو فوراً سولی پر چڑھا دو، ہر آدمی جج بنے دوسروں کو سزا دیتے پھر رہا ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعہ لا کے حساب سے سزا صرف اسلامک ملک میں دی جائے گی، وہ بھی اسلامک اسکالر اور ججز کے دوارا، اور ان اسکالرز کو بھی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ اس معاملے میں قرآن اور حدیث کیا کہتے ہیں، سیرت کو دیکھنا پڑے گا کہ حضور نے کس معاملے پر کیا کیا ہے، ایک پورا بڑا پروسیجر ہے۔
ایسا نہیں کہ کوئی اکیلا آدمی یا گروپ دوسروں سے قانون منوانے نکل پڑے۔ تو دوستوں، شریعہ لاء کو صرف پنشمنٹ سسٹم تک محدود کر کے دیکھنا بہت بڑی نادانی ہے، ناانصافی ہے۔ قرآن میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں، ورسز ہیں، جن میں سے صرف 8 یا 10 پیسیجز ہیں جو سزا کے بارے میں بات کرتے ہیں، پنشمنٹ سسٹم کے بارے میں بات کرتے ہیں، صرف 8 سے 10، یعنی کہ تقریباً صرف 1% قرآن سزا کے بارے میں بات کرتا ہے، جبکہ باقی 99 میں انسانیت کے لیے گائیڈ لائنس ہیں، انصاف کی بات ہے، ایکویلٹی کی بات ہے، انسانیت کو جو پرابلمس ہیں ان کے سلوشن پر بات ہے۔ اسلامک شریعت میں ہر انسان ایک سمان ہے، سارے کے سارے آدم کے بیٹے ہیں، کالا ہو یا گورا، امیر ہو یا غریب، گاؤں کا ہو یا شہر کا، پڑھا لکھا ہو یا ان پڑھ، کسی دیش کا پریسیڈنٹ ہو، بادشاہ ہو یا اسی دیش کا ایک غریب کسان، کسی بھی جاتی کا ہو، کسی بھی سمودائے کا ہو، کسی بھی مذہب کا ہو، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں، شریعت کی نظر میں سب برابر ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کریں تو جرم اور مسلمان کرے تو چلے گا، نہیں، یہاں انصاف اندھا نہیں ہے۔ انصاف کی بات نکلی ہے تو آئیے آپ کو ایک بہت انٹرسٹنگ اور پیارا واقعہ سناتا چلتا ہوں، جس سے آپ اندازہ لگا سکیں گے کہ شریعت میں انصاف کا اسکیل کتنا اونچا ہے، کتنا عظیم ہے۔ اسلام میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا دور شروع ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ تھے۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت افریقہ، یورپ اور چائنا تک کے حصوں میں پھیلی ہوئی تھی۔ اتنے بڑے ملک کا خلیفہ کیا ہوتا ہے وہ کبھی اور ڈیٹیل سے بتاؤں گا۔ ورڈ خلیفہ کو بھی لے کر بہت سی مسکنسیپشنز ہیں، اس کو بعد میں لیتے ہیں۔ فی الحال خلیفہ مطلب بادشاہ سمجھ لیجئے، پر بادشاہ میں اور خلیفہ میں زمین آسمان کا فرق ہے، یہ صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں۔ تو اتنا بڑا بادشاہ جس کی حکومت پورے عرب میں ہو، یورپ اور افریقہ تک پھیلی ہوئی ہو، ایران، عراق اسی کے انڈر میں ہو، تو ہوتا یہ ہے کہ ایک مرتبہ امیر المومنین حضرت علی کی زیرہ گم ہو جاتی ہے۔ زیرہ اس لباس کو کہتے ہیں جو پہلے کے زمانے میں جنگ کے وقت پہنا جاتا تھا، مطلب لوہے کا جو کپڑا ہوتا تھا نا، اس کو زیرہ کہتے ہیں۔ تو وہ گم ہو جاتی ہے۔ کچھ دنوں بعد حضرت علی بازار میں کچھ لینے تشریف لے جاتے ہیں کہ ایک دکان پر نظر پڑتی ہے تو انہیں اپنی وہی زیرہ وہاں نظر آتی ہے۔ دکان کا مالک یہودی تھا۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ یہ تو میری زیرہ ہے، مجھے واپس کرو۔ وہ یہودی کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری ہے۔ وہ کہتے ہیں میری ہے، وہ کہتا ہے میری ہے۔ بات بڑھتی ہے تو یہ طے ہوتا ہے کہ چلو معاملہ قاضی کے پاس لے کے چلتے ہیں۔ قاضی مطلب جج۔ معاملہ قاضی کے پاس پہنچتا ہے۔ قاضی کو قاضی بنایا کس نے ہے؟ حضرت علی نے۔ مطلب کہ جس طرح بادشاہ سب کو کچھ نہ کچھ کام اپوائنٹ کرتے ہیں، ان قاضی صاحب کو بھی حضرت علی نے ہی اپوائنٹ کیا ہوا ہے۔ بہت دھیان سے سننا دوستوں۔ اب قاضی صاحب کے سامنے دو لوگ ہیں، ایک وقت کا بادشاہ جو کہ مسلمان بھی ہے، اور دوسرا ایک عام دکاندار جو کہ یہودی ہے۔ قاضی صاحب دونوں کو ایک برابر رکھ کر کیس شروع کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حضرت علی کو کوئی اونچی جگہ پر بٹھایا گیا ہے اور دکاندار کو کہیں دوسری جگہ کھڑا کیا گیا ہو، دونوں ایک سمان قاضی کے سامنے ہوتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ میری زیرہ ہے، دکاندار کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری ہے۔ قاضی حضرت علی سے کہتے ہیں کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں کہ یہ آپ کی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے دونوں بیٹے حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین اس کے گواہ ہیں۔ قاضی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، بیٹے تو عام طور پر باپ کی سائڈ لیں گے، تو ان کی گواہی نہیں چلے گی، کوئی اور گواہ پیش کیجیے۔ حضرت علی نے چونکہ وہ زیرہ زیادہ نہیں استعمال کی تھی کہ لوگوں نے اس کو دیکھا ہو، حضرت علی کہتے ہیں کہ میرے پاس کوئی دوسرا گواہ نہیں ہے۔ قاضی صاحب جانتے ہیں کہ سامنے نہ صرف ملک کا بادشاہ ہے، بلکہ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جھوٹ نہیں بول سکتے۔ یہ بھی جانتے ہیں کہ حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ یہ دونوں جنت کے نوجوانوں کے سردار ہوں گے، وہ بھی جھوٹ نہیں بول سکتے۔ ان سب کے باوجود قاضی صاحب کہتے ہیں کہ چونکہ آپ اپنے دعوے پر کوئی گواہ نہیں لا سکے، اس لیے یہ زیرہ اسی دکاندار کی سمجھی جائے گی اور وہ زیرہ اس یہودی دکاندار کو دے دی جاتی ہے، اس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور یہ اس وقت کی بات ہے جب کسی نے ڈیموکریسی کا نام تک نہیں سنا تھا۔ یہ وہ بادشاہوں والے دور کا زمانہ ہے کہ جب بادشاہوں کے اشارے پر کسی بھی بے گناہ کو جیل میں ڈال دیا جاتا تھا، اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی۔ ایک ایسے دور میں اتنے بڑے ملک کا بادشاہ، خلیفہ
بغیر پروف اور گواہی کے اپنی زیرہ تک نہیں لے سکا اور ایک عام غیر معمولی دکاندار کے سامنے مقدمہ ہار جاتا ہے۔ مقدمہ ہار جانے کے بعد بھی حضرت علی کے چہرے پر نہ کوئی غم ہے نہ کوئی غصہ ہے۔ وہ خوش دلی سے اس فیصلے کو قبول کرتے ہیں کیونکہ قاضی کا فیصلہ شریعت کا فیصلہ ہے، انصاف کا فیصلہ ہے۔ اب اس یہودی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہودی کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ زیرہ جو ہے یہ امیر المومنین کی ہے، پر اس کے باوجود مسلمانوں کا جج مسلمانوں کے بادشاہ کے خلاف جاتے ہوئے اس کے حق میں فیصلہ کر رہا ہے۔ مطلب کہ بادشاہ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو رہا ہے، جو کہ صحیح بھی ہے، بلکہ اس کے حق میں فیصلہ ہو رہا ہے۔ یہ سب دیکھ کر اس سے رہا نہیں گیا اور اس نے اپنی غلطی مانی اور کہا کہ یہ آپ کی ہی ہے، مجھے معاف کریں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ اس اونچے انصاف کے پیمانے کو دیکھ کر، ہائٹ آف انصاف کو دیکھ کر وہ یہودی مسلمان ہو گیا۔ دوستوں، اسلام انصاف سے پھیلا ہے۔ اسلام کی نظر میں سب برابر ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، سچی گواہی دو، بھلے تمہارے ماں باپ کے خلاف ہوں، بھلے خود تمہارے خلاف کیوں نہ ہو۔ پوری آیت آپ کے سامنے ہے۔ ان آیتوں سے بڑھ کر بھی انصاف کا کوئی ڈیفینیشن ہو سکتا ہے؟ شریعہ لاء میں انصاف سب کے لیے برابر ہے۔ یہاں ایسا نہیں ہے کہ دوسرے کریں تو جرم اور مسلمان کریں تو چلے گا، نہیں، یہاں انصاف اندھا نہیں ہے۔ تو دوستوں، میرے پیاروں، میرے بزرگوں، ہر بڑی کمپنی کے اپنے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوتے ہیں، ہر اسکول کا اپنا ایک رول اینڈ ریگولیشن ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا ایک کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے، جن کو ٹھیک سے فالو کر کے وہ کمپنی، وہ اسکول اور وہ ملک اپنے آپ کو بہترین سے بہترین بناتا ہے۔ ایک مسلمان جب تک بہترین نہیں بن سکتا جب تک وہ شریعہ لاء کو پوری طرح فالو نہ کرے۔ شریعہ لاء کسی انسان نے نہیں بنایا، بلکہ انسانوں کے پیدا کرنے والے نے انسانوں کی کمی کوتاہی کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے جذباتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ساری انسانیت کے فائدے کے لیے شریعہ لاء انسانوں کو دیا ہے۔ آگے آنے والے ٹاپکس میں ہم اس شریعہ لاء کی اور بھی بہت ساری خوبیاں دیکھیں گے۔ فی الحال کے لیے آپ نے بھائی کیپٹن محمد کو اجازت دیجیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جے ہند۔